اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے قصے میں فوائد کا بیان۔ اس قصے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سفر میں اپنے ساتھ ساتھی کو لے جانا، اور ساتھی بھی ایسا ہو کہ چست ہو، اپنے شاگرد کو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور پھر اپنے ساتھ توشے سفر لے جانا، یہ توکل کی منافی نہیں ہے۔ مچھلی لی تھی انہوں نے اپنے ساتھ، اور اپنے شاگرد کو سفر میں لے جانا اور اس سے خدمت لینا بھی جائز ہے۔ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا، اب ہمارا کھانا لے کر آئے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے، یوشع ابن نون، اور موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد ہے۔ تو اپنے چست اور ہوشیار شاگرد کو سفر میں لے جانا اور شاگرد سے خدمت لینا، یہ قرآن سے ثابت ہو گیا۔ آتنا غداءنا، تو یہ خدمت ہے نا، دوپہر کا کھانا لے کر آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کا عزم مقصد کے حصول کے لیے بہت بڑا عزم اس سے ثابت ہوتا ہے۔ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا، ہم برابر چلتے رہیں گے، لا ازال اسیر، یہاں تک کہ ہم مجمع البحرین پہنچے یا بہت زمانہ چلنا پڑے۔ تو علم ایک مقصد ہے، اس کے سفر کے لیے، سفر میں جب انسان جاتا ہے تو دور دراز کا سفر کیوں نہ ہو، انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور یہ اہل علم کا طریقہ رہا ہے۔ استاذ کا ادب، جب یہ دونوں مچھلی بھول گئے، فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا، مچھلی دونوں بھول گئے تھے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو حکم دیا کہ سفر میں ہمیں تھکاوٹ پہنچی ہے، کھانا لے کر آؤ، تو یوشع ابن نون نے فرمایا أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، میں بھول گیا ہوں۔ نسیان کی نسبت اپنی طرف کی، یہ نہیں کہا کہ وہ تو ہم بھول گئے ہیں، کیونکہ اس میں بے ادبی تھی۔ اور عجیب بات ہے کہ جب یہ اس مقام سے آگے تجاوز نہیں کر چکے تھے تو تھکاوٹ بھی لاحق نہیں ہوئی تھی، لیکن جب یہ اس سے آگے گزر گئے تو تھکاوٹ شروع ہو گئی۔ جب تک انسان مقصد میں لگا رہتا ہے، انسان کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، اور جب وہ اس کا کوئی کام بے مقصد ہو جاتا ہے تو وہ تک جاتا ہے۔ اسی طرح فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، خضر علیہ السلام کو ہم نے علم لدنی دیا تھا، اپنے طرف سے علم دیا تھا ہم نے ان کو، تکوینی امور کا۔ موسیٰ علیہ السلام جب درخواست پیش کر رہے ہیں، قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، تابعداری کر سکتا ہوں، اس شرط پر کہ آپ مجھے سکھائے اس سے جو آپ کو رشد کا علم سکھایا گیا ہے۔ علمت، آپ کو سکھایا گیا ہے، کیا معنی؟ اللہ نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے تو آپ میرے ساتھ احسان کرے۔ یہ اسی طرح جیسے سورۃ بقرہ کے آیت مدائنہ میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے، احسان کرے جیسے اللہ نے اس کو کتابت سکھائی۔ تو اس میں استاذ کے لیے تنبیہ ہے کہ وہ بھی علم سکھائے اس طرح جس طرح اللہ نے اس کو علم دیا ہے۔ علم اللہ کے احسان ہے،
آگے یہ بھی احسان کرتا رہے۔ انسان کو جس چیز کی خبر نہیں ہوتی، معلومات نہیں ہوتی، وہ اس پر صبر نہیں کر سکتا ہے کہ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا۔ تین واقعات ہے اور تینوں میں تعبیرات الگ الگ ہے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا۔ یتیم بچوں کی دیوار کے بارے میں خضر علیہ السلام نے فرمایا تیرے رب نے ارادہ کیا، اور اس سے پہلے آیت کے شروع میں فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا، ہم نے ارادہ کیا۔ کشتی کے بارے میں ہے فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، میں نے ارادہ کیا کہ میں کشتی کو عیبدار بناؤں۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا، لڑکا ہم نے اس لیے قتل کیا، ہم نے ارادہ کیا کہ رب بدلے میں ان کو بہتر دے دے۔ اور فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شر کی نسبت اللہ کی طرف ادباً نہیں ہوتی۔ اب عیبدار ہونا ایک اچھا عمل نہیں ہے، عیبدار کرنا، تو اس کی نسبت اپنی طرف کی، اور جس میں خیر تھا اس کی نسبت اللہ کی طرف کی۔ تو وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، حدیث میں آتا ہے وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، شر اللہ کی طرف ادباً منسوب نہیں ہوتی، اگرچہ شر کا خالق بھی اللہ ہے۔ اسی طرح اس قصے میں موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتانا تھا کہ آپ نے جو اعتراضات کیے، کشتی کا تختہ نکالا، آپ نے اعتراض کیا خَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، لڑکے کو قتل کیا تو آپ بول اٹھے اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ، دیوار ٹیک کی خضر علیہ السلام نے، تو آپ نے کہا لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ تو آپ یہ اعتراضات کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تینوں کام تو آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ ہو چکے ہیں۔ کس طرح؟ آپ کی والدہ نے بھی صندوق میں بند کر کے آپ کو دریائے نیل میں ڈال دیا، تو آپ تو نہیں ڈوبے تھے، تو آپ کیسے کہتے ہیں اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا؟ آپ کہتے ہیں اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ، تو آپ نے بھی تو قبطی کو قتل کیا تھا۔ آپ نے خضر علیہ السلام سے فرمایا لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، آپ چاہتے تو ان سے اجرت لیتے، یہ تو بڑی کمینی لوگ ہیں، ہمیں کھانا نہیں کھلایا، ضیافت نہیں کی، آپ مفت میں دیوار ٹیک کر رہے ہیں۔ تو آپ نے بھی تو یہ کیا تھا نا، مدین میں پہنچ کر آپ نے شیخ کبیر شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے لیے پانی پلایا تھا، اس کی اجرت نہیں لی تھی آپ نے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، تو یہ تینوں کام تو آپ کے ساتھ بھی ہو چکے ہیں۔ یہ ایک جھلک بتانی تھی موسیٰ علیہ السلام کو۔ اسی طرح اس صورت میں جب موسیٰ علیہ السلام نے درخواست پیش کی تو خضر علیہ السلام نے فرمایا اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، آپ میرے ساتھ صبر کرنے کی ہرگز طاقت نہیں رکھ سکیں گے۔ پھر جب شرائط طے ہو گئے، کہا سوال نہیں کرو گے، اور پہلا سفر شروع ہو گیا، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا، تو قال أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا،
اس کے بعد جب دوسرا اعتراض کیا تو کہا قال علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. یہ پہلے کی تاکید ہے. جیسے شخص کسی سے کہتا ہے نا میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس طرح نہیں کرنا، میں نے کہا تھا اس طرح نہیں کرنا، جب وہ دوبارہ کر لیتا ہے کہتے آپ سے میں نے نہیں کہا تھا. یہ تاکید ہے. پھر جب تیسرا اعتراض کیا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. یہاں تستطع نہیں کہا، ما لم تستطع علیہ صبرا. اور سب سے آخر میں خضر علیہ السلام نے فرمایا وما فعلت عن امری ذلک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. تو دو جگہ تستطع ہے اور آخر میں تستطع ہے. تو پہلے والی دو اپنے اصل پر ہے، جو آخری ہے یہ اس کا فرع ہے. یہ وہ صورت کے متشابہات تھے جو بیان کر دیے گئے.